نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا درس چل رہا ہے، اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ذکر حبیب کی برکت سے اپنے حبیب کی سچی محبت، آپ کی اطاعت، آپ کی معیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پاکیزہ طریقے جو آپ کھانا کھانے میں استعمال فرماتے تھے، اس پر بات چل رہی ہے. گزشتہ کل جو آخری بات عرض کی گئی کہ جب کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت پر مدعو کرتا اور کوئی شخص بغیر بلائے آپ کے ساتھ ہو جاتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس گھر پر پہنچتے، داعی کے گھر پر، تو آپ اس سے پہلے اجازت طلب فرماتے ہیں کہ بھئی یہ آدمی میرے ساتھ آ گیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ کھانا کھائے ورنہ یہ واپس چلا جائے. تو اگر اجازت ملتی تو وہ شخص کھانے میں شریک ہوتا ورنہ واپس چلا جاتا. تو یہاں سے یہ مسئلہ نکلا کہ بغیر اجازت کے کسی کی دعوت میں شریک نہیں ہونا چاہیے، یا جتنے افراد کی دعوت ہو اتنے افراد سے زیادہ کسی دعوت میں نہیں جانا چاہیے. یہ نہیں کہ دعوت تو ایک آدمی کی ہے اور بچوں کو بھی ساتھ لے گئے کہ چلو چھوٹے بچے ہی تو ہیں. تو یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ یہ خیانت ہے کہ ایک آدمی جتنے لوگوں کا انتظام کرتا ہے، اب اس سے زیادہ اگر لوگ پہنچ جائیں گے تو اس کی تو عزت پر بنی ہوئی ہے، عین وقت پر وہ کھانے کا انتظام کہاں سے کرے گا. تو اس لیے اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ دعوت کا مطلب خالی یہ نہیں ہے کہ وہ پیٹ بھرنا، آدمی اپنے گھر بھی کھاتا ہے. دعوت تو ایک ایسی چیز ہے جو حق مسلم ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسلمانوں کے حقوق بیان فرمائے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے کہ جب آمنا سامنا ہو تو بھائی مسلمان کو سلام کرو، بلکہ سلام میں پہل کرو. جب وہ بھائی مسلمان آپ کو دعوت پر بلائے تو اس کی دعوت میں شرکت کرو. اب دعوت میں شرکت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی کھانے کا بھوکا ہے کہ اس کی دعوت میں شرکت کرے، بلکہ حق مسلم ہے کہ اس بھائی مسلمان کی دلجوئی ہوگی. بس اس لیے شرکت کرنی چاہیے کہ یہ ایک دینی ذمہ داری ہے کہ جب وہ بلا رہا ہے اور کوئی عذر بھی نہیں ہے تو پھر شرکت کر لینی چاہیے. لیکن جتنے افراد کی دعوت ہے اتنے افراد کو جانا چاہیے، اس سے زیادہ کو نہیں لے کے جانا چاہیے. پھر اسی طرح سے اگر بیمار ہو جائے تو یہ بھی حق مسلم ہے کہ اس کی تیمارداری کرے، اس کی مزاج پرسی کرے. اور پھر اگر انتقال ہو جائے تو اس کی کفن اور دفن میں نماز جنازہ میں شرکت کرے، یہ بھی حق مسلم ہے. پھر آگے جو سنت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمان کو کھانا کھلاتے ہیں تو بار بار فرماتے ہیں کہ کھاؤ اور کھاؤ، یہاں تک کہ مہمان بے حد انکار کرتا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا اصرار ترک فرماتے ہیں. تو یہ بھی طریقہ معلوم ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ، آپ کی سنت کہ مہمان کو کھلانے پر اصرار کرنا چاہیے، لیکن ایک حد تک اصرار کرنا چاہیے، زیادہ اتنا اصرار بھی نہ ہو کہ اس کو ناگوار ہو. بس اتنا تو ضرور کہنا چاہیے کہ بھائی اور لیں، تاکہ اس کی کچھ ہمت افزائی ہو، کچھ اس کی دلجوئی ہو.
کسی مجمع میں کھانا تناول فرمانے کا موقع پیش آتا تو سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کھانے سے اٹھتے، کیونکہ بعض دیر تک کھاتے رہنے کے عادی ہوتے ہیں، اور ایسے لوگ جب دوسروں کو کھانے سے اٹھتا ہوا دیکھتے ہیں تو شرم کی وجہ سے خود بھی اٹھ جاتے ہیں، لہٰذا ایسے لوگوں کا لحاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور بتکلف تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے ہیں۔ کہ جیسے کوئی مہمان ہمارے دسترخوان پر ہے، اب کھانے میں لوگوں کی عادت مختلف ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کی عادت یہ ہے کہ بڑی رفتار کے ساتھ وہ کھاتے ہیں، بس ادھر منہ میں لقمہ رکھا ادھر اندر گیا، اور بعض یہ ہے کہ چبا کر کھاتے ہیں، اچھی طرح کھاتے ہیں، کھانے میں دیر لگتی ہے۔ تو ہر آدمی کے کھانے کا انداز الگ ہے، لیکن اطباء یہی کہتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی یہی ہے کہ جب آدمی کھانا کھائے، یہاں تک ہمیں تعلیم دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ چھوٹا لقمہ بنائے اور چبا کر کھائے، تاکہ جو کام دانتوں کے کرنے کا ہے وہ کام دانتوں سے لینا چاہیے، وہ کام معدے سے نہیں لینا چاہیے۔ دانتوں کا کام کیا ہے؟ چبانا۔ اب ظاہر ہے کہ چبانے کا کام تو دانت انجام دیں گے نا، معدہ تو یہ کام نہیں کرے گا، معدے میں تو کوئی دانت موجود نہیں ہے، اور اگر وہ اسی طرح سے رکھا اور اتار لیا تو پھر معدے کو جو زیادہ کام کرنا پڑے گا، نتیجہ معدے کے اندر خرابی ہوگی، نظام ہضم بگڑ جائے گا۔ تو یہاں تک ہماری رہنمائی فرمائی۔ تو جب کوئی مہمان دسترخوان پر ہو اور میزبان کی یہ عادت ہے کہ جلدی جلدی کھا کے فارغ ہو جاتا ہے، تو اب اسے چاہیے کہ اپنی رفتار کو کم کر دے، آہستہ آہستہ کھائے، تاکہ جب تک مہمان کھاتا رہے میزبان بھی اس کے ساتھ کھاتا رہے۔ اگر میزبان پہلے اٹھ گیا تو مہمان نے کھانا اگر کم کھایا، اس کی بھوک اگر باقی ہے تو وہ بھی بیچارہ اٹھ جائے گا، کیونکہ اکیلا انسان کو بیٹھتے ہوئے دسترخوان پر ایک حجاب سا ہوتا ہے کہ سب لوگ دسترخوان سے اٹھ گئے اور میں اکیلا بیٹھا ہوا کھا رہا ہوں، تو لوگ پتہ نہیں کیا سمجھیں گے کہ کتنا کھاتا ہے، چاہے کھانے میں اس کی رفتار کم ہو۔ تو اس لیے اس مہمان کی دلجوئی کے لیے، اس دسترخوان پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی دلجوئی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے رہتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کھاتے رہتے تھے تاکہ سب کے ساتھ کھانے میں شرکت برقرار رہے۔ پھر کھانا شروع کرتے وقت 3 لقموں تک ہر لقمے پر بسم اللہ کہہ کر لقمہ لیتے۔ اگر کوئی 3 لقموں تک نہ لے، لیکن پہلے لقمے پر تو بسم اللہ کہہ کر اللہ کا نام لے کر کھانا ضرور شروع کرنا چاہیے۔ پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ اگر آدمی کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیتا تو کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہاں تک آپ نے سہولت بیان کی کہ اگر کھانے کے درمیان میں یاد آ جائے کہ کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھول گیا تو کھانے کے درمیان میں کہہ لے، اور اگر کھانا کھا کر یاد آیا، آخر میں یاد آیا، تو بسم اللہ اولہ و آخرہ پڑھ لے، تاکہ یہ سنت بھی ادا ہو جائے۔ اور جب آدمی آخر میں بھی اگر اس کھانے پر اللہ کا نام لے لیتا ہے تو وہ شیطان کے پیٹ میں وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا، بلکہ شیطان اسے قے کر دیتا ہے۔ تو آپ کی یہ عادت تھی کہ 3 لقموں تک بسم اللہ کہہ کر آپ لقمہ لیتے، اور جو شخص بغیر بسم اللہ کہے کھانا شروع کر دیتا، یعنی اس پر اتنی آپ کی ناراضگی ہوتی کہ جو بغیر بسم اللہ کہے کھانا شروع کر دیتا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہاتھ پکڑ لیا کرتے اور اس کو بسم اللہ کہنے کے لیے تاکید فرماتے۔ پتہ یہ چلا کہ اس کی عادت خود بھی ہونی چاہیے اور دسترخوان پر بآواز بلند بسم اللہ کہنی چاہیے، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو عادت ڈالنی چاہیے کہ بھئی اللہ کا نام لے کر کھانا شروع کرو۔ کوئی شخص الٹے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہوئے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی دیتا کہ بجائے سیدھے ہاتھ کے الٹے ہاتھ سے کھا رہا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہاتھ کو ایسا جھٹکا دیتے، اس طرح سے جھٹکتے کہ لقمہ اس کے ہاتھ سے گر جاتا، اور پھر فرماتے کہ کھانے میں سیدھے ہاتھ سے کام لو، یعنی آپ اسے سخت ناپسند فرماتے تھے کہ کوئی آدمی بائیں ہاتھ سے کھائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ یہ بائیں ہاتھ سے جو کھانا ہے یہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ انسان کا طریقہ نہیں ہے، تو دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے۔ کھانا اگر ایک قسم کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اپنے ہی سامنے سے تناول فرماتے،
یعنی ایک برتن میں، جیسے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کئی لوگ برتن میں شریک ہوتے تھے، یہ تو اب رواج ہو گیا کہ ہر آدمی الگ پلیٹ میں کھانا لے کر کھاتا ہے۔ تو اگر وہ کھانا ایک ہی قسم کا ہے، ایک ہی سالن ہے یا کوئی چاول ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سامنے سے تناول فرماتے، یہ نہیں ہوتا تھا کہ پوری پلیٹ میں ہاتھ چل رہا ہو، اس سے منع فرمایا۔ اور اگر مختلف قسم کا کھانا ہوتا، چاہے ایک ہی برتن میں ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلا تعمل دوسری جانب بھی ہاتھ بڑھاتے، یعنی ایک برتن میں 2-3 قسم کا کھانا ہے تو پھر جو چیز پسند آتی اس طرف بھی ہاتھ بڑھاتے، لیکن ایک کھانا اگر ہوتا تو پھر اپنے سامنے سے کھاتے۔ پرانی کھجور تناول فرماتے تو پہلے اندر سے اس کو صاف کر لیتے، پھر تناول فرماتے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو کھجور پرانی رکھی ہوئی ہو، اس پرانی کھجور میں کچھ کیڑا سا لگ جاتا ہے یا سرسری اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ کھجور لی اور اسے منہ میں رکھ لیا، اب وہ اگر کیڑا اس کے اندر ہے یا سرسری ہے وہ تو پیٹ میں چلی جائے گی، نقصان دے گی، اس لیے پہلے اسے کھول کر دیکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرانی کھجور ایسے ہی فرماتے تھے۔ ہاں نئی کھجور ہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ نئی کھجور میں کیڑا نہیں لگتا، پرانی میں لگا کرتا ہے، تو پہلے اسے کھول کر دیکھتے، اگر اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہوتی تو اسے پہلے صاف فرماتے، اور صاف کر کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرماتے۔ کھانے کے بعد ہاتھ دھوتے اور ہاتھوں میں جو تری ہوتی اس کو اپنے ہاتھ اپنے چہرے پر اور سر مبارک پر مل کر خشک کر لیا کرتے، کہ جب آدمی کھانا کھاتا ہے تو کھانے میں جو ایک چکنائی کے اجزاء ہوتے ہیں، وہ چکنائی کے اجزاء انسان کے ہاتھوں پر لگے رہتے ہیں، تو ہاتھ دھونے کے بعد کچھ نہ کچھ اس کی تری باقی رہتی ہے، تو آپ اسے اپنے چہرے پر ملتے تھے اور اسے اپنے سر پر پھیر لیتے تھے، یا یہ بھی آتا ہے کہ پیروں کی ایڑیوں پر مل لیتے تھے۔ تو وہ ایک قسم کا، جیسے آج لوگ چہرے پر لوشن لگاتے ہیں یا کریم لگاتے ہیں، تو یہ جو ہاتھوں کی جو تری ہوتی ہے یہ وہ لوشن اور کریم کا کام دیتی ہے کہ انسان کی جلد نہیں پڑتی، ہاتھ بھی صاف ہو جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ چہرے کو تری بھی مل جاتی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرغی کھانا چاہتے تو کئی روز پہلے حکم دیتے کہ وہ باہر پھرنے سے اسے روک لیا جائے۔ یعنی پہلے ایسا ہوتا تھا کہ مرغی جو باہر گھومتی پھرتی مرغیاں ہوتی ہیں تو وہ کچرا بھی کھاتی ہیں، گندگی بھی کھا لیتی ہیں۔ اب ایسی مرغی کے بارے میں حکم یہ ہے کہ اسے 2-3 دن کے لیے اسے پہلے کہیں دڑبے میں بند کر دیا جائے تاکہ وہ کچرا نہ کھائے، اور جو اس کے اندر پہلے سے کھا چکی ہے وہ اس کے اندر سے نکل جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ذبح کراتے اور پھر اسے تناول فرماتے، پکنے کے بعد اسے تناول فرماتے۔ یعنی کہاں کہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ کسی چیز کے اندر ایسی بات نہیں تشنا چھوڑی کہ جہاں یہ نہ پتہ چلے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اب یہ ہماری کوتاہی ہے کہ ہم اپنے نبی کی تعلیمات کو نہ سیکھیں، نہ ان باتوں پر عمل کریں، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ اور آج بھی فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ وہ مرغی جو باہر گلی میں کچرے کے ڈھیر پر کچرا کھاتی ہے، گندگی کھاتی ہے، اگر اس مرغی کو ذبح کرنا ہو تو پہلے 3 دن کے لیے بند کر دیا جائے، پھر اس کے بعد اسے ذبح کیا جائے، 3 دن اسے اپنے گھر کا دانہ دیا جائے، دانہ پانی گھر کا دیا جائے۔ اور اگر وہ مرغی جو گھر کے اندر پل رہی ہے اسے کسی وقت بھی آدمی ذبح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھچڑی بھی بہت پسند فرماتے تھے، اور گوشت کے شوربے میں ڈوبی ہوئی روٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت مرغوب تھی، آپ کو بہت ہی پسند تھی، جسے سرید کہتے ہیں، کہ روٹی کے ٹکڑے شوربے میں بھگو کر اسے نرم کر لیا جائے، تو یہ کھانے میں آپ کو بہت مرغوب تھی۔ اور یہاں تک آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا کہ جیسے مجھے کھانوں میں سرید پسند ہے ایسے ازواج میں مجھے عائشہ پسند ہے۔ اسی طرح سے مکھن اور کھجور بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا، اور آج ہمارے یہاں یہ رواج نہیں ہے، لیکن عربوں کے اندر آج بھی یہ رواج ہے کہ وہ کھجور کو کریم کے ساتھ کھاتے ہیں، جو مکھن کی کریم نکلی ہوئی ہوتی ہے اس کریم کے ساتھ وہ
کھجور کو کھاتے ہیں۔ آج بھی عربوں میں یہ رواج موجود ہے، لیکن ہمارے ہاں تو کھجور کھانے کا رواج نہیں ہے، جبکہ ہم کھجور کے علاقے میں رہتے ہیں، لیکن کھجور کھانے کی عادت نہیں ہے، جبکہ بہترین غذا ہے۔ تو آپ مکھن کے ساتھ کھجور کو تناول فرماتے ہیں۔ پھر دودھ اور کھجور ساتھ ساتھ تناول فرماتے ہیں، کیونکہ ایک اعتبار سے جو دودھ ہے، جب وہ کھجور کے ساتھ آدمی دودھ کو لیتا ہے تو یہ دونوں چیزیں مقوی ہیں، لیکن دونوں کے مزاج کے اندر فرق ہے۔ جب کھجور اور دودھ کو ساتھ لیا جاتا ہے تو دونوں کے مزاج کے اندر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر بہترین یہ مقوی غذا بن جاتی ہے کہ اگر دودھ مل جائے اور کھجور مل جائے، اس کے بعد پھر کسی روٹی کی، کسی اور کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آپ کے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا کہ وہاں کون سے سالن پکتے تھے اور کون سی روٹیاں ہوتی تھیں، بس اگر کسی وقت کھجور ہوئی اور کھجور کے ساتھ بکریوں کا دودھ ہوا، کھجور کھائی، بکری کا دودھ پی لیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ تو آج تکلفات ہیں کہ گھر میں سالن بھی ہو، روٹی بھی ہو، اچار بھی ہو، چٹنی بھی ہو، چاول بھی ہو، ایک ایک دسترخوان پر کئی چیزیں ہوں۔ یہ آج کے زمانے کے تکلفات ہیں، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تکلفات نہیں تھے، سادگی کا زمانہ تھا، اور اس میں جو مل گیا، جس وقت جو مل گیا، بس شکر کے ساتھ اسے کھا لیا۔ یہ نہیں کہ آج تو لوگ ناک بھوں چڑھاتے ہیں، اور بالخصوص گھروں کے اندر نوجوان، کہ اگر پسند کی چیز نہ پکی ہو تو کھانا نہیں کھاتے۔ اب بیچاری ماں پریشان ہے، اس نے محنت سے بنایا ہے، لیکن یہ صاحب کہتے ہیں مجھے تو یہ چیز پسند نہیں ہے، سبزی بنا لی، کوئی دال گھر میں بنا لی، کہتے ہیں جی یہ تو پسند ہی نہیں ہے، اور روز گوشت چاہیے یا روز مرغی چاہیے۔ حالانکہ پہلے زمانے کے اندر موسم کے اعتبار سے گھروں میں چیزیں پکتی تھیں، اور گھروں کی جو بڑی بوڑھیاں ہوتی تھیں انہیں معلوم ہوتا تھا کہ کس موسم میں کون سی غذا کھانی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسم کی ترتیب کے اعتبار سے، موسم کی مناسبت کے اعتبار سے جب غذائیں کھائی جاتی تھیں تو بیماریاں بھی کم تھیں۔ آپ دیکھ لیں پہلے آج سے 20-25 سال پہلے کتنے شوگر کے مریض تھے، کتنے بلڈ پریشر کے مریض تھے، کتنے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا۔ اب تو روز کی کہانی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہماری غذاؤں کے اندر اعتدال نہیں ہے۔ بس ایک بھیڑ چال ہے کہ اگر مرغی پکی، گوشت پکا تو گھر میں کھا لیا، اور اگر نہیں پکا تو بچوں نے تو ہڑتال کر دی، پھر کوئی باہر سے کوئی چیز لے کر کھائے۔ اسی طرح سے آج ایک رواج یہ بھی بن گیا کہ گھر کی چیز کو پسند نہیں کیا جاتا، باہر ہوٹل اور ریسٹورنٹ کی چیز کو پسند کیا جاتا ہے، اور پھر اس میں وہ ریسٹورنٹ کہ جو جنک فوڈ یا فاسٹ فوڈ جو ہوتے ہیں، جیسے KFC ہے، میک ڈونلڈ ہے، اس قسم کے جو یہ ریسٹورنٹ ہیں، تو ان کے جو کھانے ہیں یہ تو ہضم بھی بہت دیر سے ہوتے ہیں۔ اور پھر آج ایک ایسی جینیٹک وار ہے دنیا کے اندر کہ اس کے ذریعے سے، کیونکہ اس کے جو فارمولے ہیں، یہ میک ڈونلڈ کون ہے، KFC کہاں سے آیا ہے، یہ سب امریکہ کی کمپنیاں ہیں، اور اگر یہ پاکستان کے اندر ہے، اور بھی اس کے علاوہ بہت سے نام ہیں، پیزا ہٹ ہے، یہ بھی امریکن ہے۔ تو یہ جتنے بھی ہیں، تو ان کے جو فارمولے ہیں یا ان کی جو ریسیپی ہے کھانے کی، وہ یہاں کی نہیں ہوتی، اپنی مرضی سے وہ چیز نہیں بنا سکتے، یہ سب باہر سے آتا ہے۔ اور پھر اس کے ذریعے سے ایسی انسان کے اندر جینیٹک چیزیں منتقل کی جاتی ہیں ان اجزاء کے ذریعے سے کہ جس کے صحت پر بہت مضر نقصان ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے کیا ہے کہ جی وہ میک ڈونلڈ کے فرائز کھانے، چپس جو ہوتے ہیں آلو کے، ارے بھائی چپس کھانے تو گھر میں بنا کے کھا لو، نہیں کھانے تو KFC کے کھانے۔ اب یہ ساری چیزیں نقصان دینے والی کہ بچوں کی صحت ختم، ان کی طبیعت میں، مزاج میں، صحت میں جو ایک چستی ہونی چاہیے وہ چستی ختم، اور بچے کی صحت برباد ہو رہی ہے، لیکن ماں باپ اسے کھلا رہے ہیں۔ تو سوچ سمجھ کے کھلانا چاہیے۔ پہلے اس غذاؤں کے اندر سادگی ہوتی تھی، سادہ غذا پسند کرتے تھے، اور موسم کی مناسبت سے چیزیں استعمال کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحتیں بہت اچھی تھیں۔ آج تو جوان بھی بیمار ہیں، بچے بھی بیمار ہیں۔ اور پھر جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے میں اول لقمہ لیتے، پہلا لقمہ لیتے، تو جہاں آپ بسم اللہ پڑھتے وہیں پر آپ فرماتے یا واسع المغفرہ، اے وسیع مغفرت دینے والے، وسعت والے، کہ جس کی مغفرت بہت وسیع ہے۔ تو کھانے کے ساتھ مغفرت کو بھی طلب فرماتے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کھانے کی لذت کے اندر انسان اتنا منہمک ہو جائے کہ اپنی مغفرت کو وہ بھول جائے۔
تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے ہیں، اللہ کی نعمت سامنے ہے، لذت سامنے ہے، لیکن کیا فرماتے ہیں؟ یا واسع المغفرہ، تو یہ بھی کھانے کے ساتھ آپ فرماتے ہیں۔ اور جب کھانا پاس آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، کہ یا اللہ یہ جو کھانا ہم کھا رہے ہیں، یہ کھانا جو ہمارے پاس آیا ہے، بارک لنا، اس کے اندر برکت عطا فرما۔ کہ کھانا تو ہم لے آئے اپنے سامنے، لیکن کھانے کی برکت تو ہم نہیں لا سکتے، تو کھانے کی برکت کا سوال اللہ تعالیٰ سے فرما رہے ہیں کہ یا اللہ تو اس کے اندر برکت عطا فرما۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور ہمیں عذاب نار سے، جہنم کے عذاب سے یا اللہ تو ہمیں بچا۔ پھر بسم اللہ پڑھتے اور پھر کھانا شروع فرماتے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، اگر انسان یاد کر لے اللہم بارک لنا فیما رزقتنا وقنا عذاب النار، بسم اللہ، پھر کھانا شروع کر دے، بسم اللہ کے ساتھ یا واسع المغفرہ بھی کہہ لے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا تناول فرما چکتے، کھانا کھا کر فارغ ہوتے، تو اب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے۔ کس طرح سے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے کہ جس نے ہمیں کھلایا اور پلایا، وجعلنا من المسلمین، اور ہمیں مسلمان بنایا۔ اب یہاں پر کھانے اور پینے کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے پر بھی شکر ادا کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ کھانا پینا اللہ کی نعمت ہے تو یا اللہ ہم اس نعمت پر اس وجہ سے شکر ادا کر رہے ہیں کہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اگر ایمان ہمارے پاس موجود نہ ہوتا، ہم مسلمان اگر نہ ہوتے، اس نعمت کی کیا قدر کرتے، اس نعمت پر کیسے شکر ادا کرتے؟ تو کھانے کے شکر کے ساتھ ساتھ کہ کھانے اور پینے پر اللہ کا شکر، اس کے ساتھ اپنے مسلمان ہونے پر بھی شکر کہ یا اللہ تو نے ہمیں مسلمان بنایا۔ اور جب دسترخوان اڑ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ حمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، تمام حمد اللہ کے لیے جو پاک ہے، برکت والا ہے، برکت اور پاکی اسی کی طرف ہے، غیر مکف ولا مودع ولا مستغن عنہ، یعنی یہ جو کھانا ہم نے ابھی کھایا اور یہ دسترخوان کو اٹھایا تو اس وقت تو ہم نے اس سے کفالت کی، اپنا پیٹ بھر لیا، لیکن یا اللہ اس کھانے سے، اس اٹھوانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کھانے سے ہم مستغنی ہو گئے، ہم پھر اس کھانے کے محتاج ہیں۔ تو دسترخوان سے کھانا اٹھایا جا رہا ہے، لیکن آپ اپنی محتاجگی اور عجز اللہ کے سامنے پیش فرما رہے ہیں، یا اللہ ہم آئندہ بھی اس کھانے کے محتاج ہیں، ہم اس کھانے سے مستغنی نہیں ہیں۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں کتنی رزق کی اہمیت تھی، کہ کس کس طرح سے اللہ کا شکر بھی ادا فرما رہے ہیں، اور ساتھ میں یہ بھی فرما رہے ہیں کہ ابھی تو ہماری ضرورت پوری ہو گئی، ابھی تو ہم نے یہ دسترخوان اٹھا دیا، کھانا اٹھا دیا، لیکن ہم پھر اس کے محتاج ہیں، ہم اس کھانے سے مستغنی نہیں ہیں۔ اس لیے میں بار بار عرض کیا کرتا ہوں کہ کھانے کی، بھائی رزق کی بڑی قدر کرنی چاہیے، اور اپنی محتاجگی، اپنے عجز کو اللہ کے سامنے ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم اس رزق کے محتاج ہیں، یہ رزق ہمارا محتاج نہیں۔ اور جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں پر مدعو ہوتے، کوئی آپ کی دعوت کرتا، تو داعی کے حق میں ان الفاظ سے آپ دعا فرماتے۔ اور یہ بھی ایک حق ہے کہ جب آدمی کسی کا مہمان ہو، کسی کے دسترخوان پر کھانا کھائے، تو یہ نہیں کہ بس کھایا پیا اٹھ کے چلے آئے، نہیں بھائی، وہ ہمارا محسن ہے، اس کے دسترخوان سے ہمیں نعمتیں ملی ہیں، تو جب اس کے دسترخوان سے ہمیں نعمت ملی ہے، رزق ملا ہے، اللہ نے اسے وسیلہ بنایا ہے ہمارے رزق کا، تو اس کا حق ہے کہ اسے دعا دی جائے، اس کے حق میں دعا دی جائے۔ آپ کس طرح سے دعا فرماتے؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم۔ عجیب دعا ہے، اے اللہ اس کی رزق میں برکت عطا فرما، بارک لہم فیما رزقتہم، اس کے رزق میں برکت عطا فرما، اور واغفر لہم وارحمہم، اور اس کی مغفرت بھی فرما اور اس پہ رحم بھی فرما۔ اب چھوٹی سی یہ دعا ہے
لیکن اس چھوٹی سی دعا کے اندر سب چیزیں آ گئیں، یعنی اس کی ہر ضرورت کا آپ نے احاطہ فرما دیا، اس کی دنیا کی ضرورت کا بھی، اس کی آخرت کی ضرورت کا بھی، کہ وہ دنیا میں رزق کا محتاج ہے اور اس کے ساتھ برکت کا محتاج ہے، تو برکت اور رزق میں برکت کی دعا دے دی، اور پھر اس کے ساتھ مغفرت کا بھی محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کے رحم کا وہ محتاج ہے، تو آپ نے مغفرت اور رحم کی دعا بھی دے دی۔ اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے کہ ایک صحابی کے گھر آپ نے کھانا کھایا، اور کھانے کے بعد آپ نے عجیب دعا دی۔ آپ نے فرمایا اکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون، کہ نیک لوگ تیرے دسترخوان پر کھانا کھاتے رہیں اور فرشتے تجھ پر رحمت بھیجتے رہیں، اور روزے دار تیرے دسترخوان پر روزہ افطار کرتے رہیں۔ اکل طعامکم الابرار وسلط علیکم الملائکہ وافطر عندکم الصائمون۔ عجیب و غریب یہ دعا ہے کہ تیرے دسترخوان پہ نیک لوگ کھانا کھائیں، ابرار، اور جب نیک لوگ کھانا کھائیں گے تو کتنی برکت ہوگی، اور پھر فرشتے تجھ پہ رحمت بھیجتے رہیں، یعنی تیرا دسترخوان ہمیشہ وسیع رہے، دسترخوان کو وسعت حاصل رہے۔ تو عجیب و غریب دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اور اگر کسی کو عربی میں یہ دعائیں نہیں یاد تو بھائی اردو میں اپنی زبان میں اس کا جو مفہوم ہے اپنی زبان میں کہہ لے۔ اگر کسی کے دسترخوان پر کھانا کھائے اپنی زبان میں کہہ لے اللہ آپ کی رزق میں برکت عطا فرمائے، آپ کے اعمال میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے حال پہ رحم فرمائے، آپ کے دسترخوان کو اللہ وسعت عطا فرمائے، اپنی زبان میں اسے دعا دے دے۔ لیکن دعا ضرور دینی چاہیے۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جس نے کھلایا ہے، اور ایک بات اور یاد رکھیے کہ جب آدمی کھانا کھائے کسی کے دسترخوان پر تو اس کھانے کی تعریف بھی کرنی چاہیے کہ بھائی ماشاءاللہ بہت اچھا کھانا تھا، میں نے بہت رغبت کے ساتھ کھایا، مجھے یہ کھانا پسند آیا، تو اس کھانے کی تعریف بھی کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کھا پی لیا اب اگلا تو منتظر ہے پتہ نہیں پسند بھی آیا یا نہیں آیا، اب وہ دل کے اندر بیچارہ بے چین ہے، گھر کی خواتین بھی بے چین ہیں، پتہ نہیں کھانا اچھا بنا یا نہیں بنا، پسند آیا یا نہیں آیا۔ اس لیے کھانے کی تعریف کرنی چاہیے، اور جہاں کہیں جا کر تعریف کرنی چاہیے وہیں پر اپنے گھر میں بھی اپنی بیوی کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کی تعریف کرنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر، کہ بیوی لذیذ لذیذ کھانے پکا کر کھلا رہی ہے اور میاں صاحب کی جو ہے وہ ناک بھون چڑھی ہوئی ہے، کھا بھی رہے مزے لے لے کے، اور دو لفظ تعریف کے بھی نہیں کر بولتے۔ تعریف کرنی چاہیے۔ مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی نور اللہ مرکزہ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ فرمایا کہ ایک حضرت کے مرید تھے، کھانے کی دعوت کی، جب کھانے سے فارغ ہوئے تو اللہ والوں کی عادت ہوتی ہے دعا دینے کی، تو ان صاحب کی اہلیہ حضرت سے بیعت تھی، وہ پردے کے پیچھے آ گئی، تو حضرت نے انہیں دعا دی، کھانے کی تعریف کی کہ بھائی ماشاءاللہ بہت لذیذ کھانا بنایا، مجھے بہت پسند آیا، میں نے بہت رغبت کے ساتھ کھانا کھایا۔ تو جب حضرت اس کے کھانے کی تعریف کر رہے ہیں تو اندر سے رونے کی آواز آنے لگی۔ حضرت فرمایا کہ بھائی کیا بات، میں تو آپ کے کھانے کی تعریف کر رہا ہوں۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ حضرت 20 سال یا 30 سال مجھے اس شخص کے نکاح میں ہو گئے، لیکن آج تک کبھی میرے کھانے کی اس نے تعریف نہیں کی۔ اور یاد رکھیے کہ کسی کی تعریف کے معاملے میں انسان کو بخیل نہیں ہونا چاہیے، اس معاملے میں بخل نہیں کرنا چاہیے۔ جب آدمی کسی کی تعریف کرتا ہے دلوں میں محبتیں بڑھتی ہیں، دلوں کے اندر ہمدردی بڑھتی ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر بیوی کے کھانے کی تعریف کر دے کتنا اس کا دل حوصلہ بڑھے گا، کتنا اس کا دل کھلے گا، کتنی آپس میں محبتیں بڑھیں گی، اور یہی تو وہ چیز ہے جس سے گھر کا ماحول درست ہوتا ہے۔ تو وہ خاتون کہنے لگی کہ 30 سال اس کے نکاح میں ہو گئے، کبھی میرے کھانے کی تعریف نہیں کی، آج جب آپ کے منہ سے میں نے تعریف سنی تو میرا دل بھر آیا اور مجھے رونا آ گیا۔ تو تعریف بھی کرنی چاہیے، رزق ہے، اور اس کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیے، کیونکہ محنت تو گھر میں خواتین کی ہوتی ہے۔ مرد کا کیا ہے، مرد نے کہا جی 5 مہمان آئیں گے، تو یہ بوجھ کس کے اوپر ہے، سارا عورت کے اوپر ہے۔ اگر وہ نہ بنائے تو کہاں سے لے کر آئے گا، کیسے مہمانوں کو کھلائے گا؟
تو اس کا احسان ہے، اس احسان کو ماننا چاہیے، اس کا شکر گزار بھی ہونا چاہیے اور اس کے کام کو سراہنا بھی چاہیے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کے پاکیزہ طریقے تھے جو آج ختم ہوئے۔ اس کے بعد آئندہ اور کچھ آپ کی زندگی کے طور طریقے ہیں، انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ اللہ ذکر کی برکات ہمیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى انك على كل شيء قدير۔ اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم۔ اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما، اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما، اپنے رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پہ چلنا یا اللہ آسان فرما، نا مرضیات سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ اپنے نبی کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، اس ذکر حبیب کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما، آپ کے طریقوں کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ ہمیں چلنے والا بنا، اپنے نبی کے ساتھ یا اللہ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی غلامی میں جینے اور مرنے کی یا اللہ توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ ذکر حبیب کی برکت سے سارے عالم کو، ساری انسانیت کو اس کرونا کی وبا سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ ساری انسانیت کو امن عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ اس کے متاثرین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں، ہمارے ملک میں ہیں، ہمارے محلے بستیوں میں ہیں، یا اللہ سب کو صحت کاملہ